السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک ہو. خاص طور پر جو UAE، سعودی عربیہ اور دیگر خلیجی ممالک سمیت نارتھ امریکہ میں جو میرے بھائی ہیں ان کو پہلا رمضان المبارک. اور پاکستان میں تو ظاہر ہے ہفتے کے دن یعنی 25 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا. پاکستان میں کرونا وائرس کی جو خبریں ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,25,000 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,91,000 ہے. اور اس سے پہلے کہ میں پاکستان، دبئی اور سعودی عرب کی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ جو کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 11,633. اور جو اس میں سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ اب تک پاکستان میں 1,069 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ تقریباً کل تشخیص شدہ جو افراد ہیں ان کی 10% تعداد بنتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کے برعکس پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 سے 2% تک اموات ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں شرح اموات کافی زیادہ ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے. اس پر میں تھوڑی بات کروں گا، لیکن UAE کی صورتحال بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پریشان کن ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس وقت UAE میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد ہے 8,756، جبکہ 56 افراد اس وائرس کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. جبکہ ہم دیکھیں تو سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تو پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں پہ اموات کی تعداد کم ہے. یعنی سعودی عرب میں اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد جو ہے وہ 13,930 اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد ہے 121. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے ایک وارننگ دی ہے کہ پاکستان میں آئندہ چند دنوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا بیان ہے، کسی عام ڈاکٹر کا بیان یا اعلان نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو نرمی دکھائی ہے رمضان کے مہینے میں، اب اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بازاروں میں ہر طرف رش ہے، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ سوزوکی ویگنیں یہ چل رہی ہیں، لوگ اس میں ٹھسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں. سبزی خریداری ہر جگہ، جس جگہ آپ جائیں آپ کو ایک رش نظر آئے گا. دوسری جانب حکومت نے مساجد میں نماز تراویح کی اجازت دے کر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور پورے ملک کے ڈاکٹرز اس پر سراپا احتجاج ہیں. ڈاکٹرز بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر اجتماعی عبادات کی اجازت دی گئی تو اس سے بہت زیادہ تباہی آئے گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر فیکٹریوں میں مزدور کام کر سکتے ہیں تو مساجد میں نمازی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مسجدوں میں عبادات کی، اجتماعی عبادات کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پھر اسکول اور کالجز کو کیوں نہیں کھولا جا سکتا. پھر شادیوں پر پابندی کیوں ہے، پھر جنازے میں زیادہ افراد کے جانے پر پابندی کیوں ہے. تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لیکن میرا استدلال یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کرے گی، ریاست کی ریٹ قائم نہیں کرے گی، اس وقت تک کرونا وائرس پر قابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں ان کو کس قسم کی پابندیوں کا سامنا رہا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر قانون کی عملداری ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف کرونا وائرس پر قابو پانے کی بہترین کوششیں کی جا رہی ہیں بلکہ کسی حد تک قابو پا بھی لیا گیا. آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے یا ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہاں پر کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد میں بھی کافی حد تک کمی ہے یا کم ہے.
اس کے برعکس پاکستان میں دن بدن یہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 25 مئی تک ہلاکتوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جس طرح کے معاملات پاکستان میں نظر آتے ہیں، جس طرح کہ حکومت کی سمجھ نہیں آتی، عجیب تذبذب کا شکار ہے، کسی شہر میں لاک ڈاؤن ہے، کسی میں نہیں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کس سمت میں جانا چاہتی ہے۔ لیکن اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں پر بھی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان مشکلات سے جلد نکالے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔